ناظرین، ہارون رشید کا ایک فوجی تھا، سپاہی تھا. اس کے بیٹے نے ہارون رشید کے بیٹے کو گالی دی، ماں کی گالی دے دی. یعنی ہارون رشید کی بیوی کو گالی دی. ہارون رشید کا بیٹا اپنے باپ کے پاس آیا اور آ کر اس سپاہی کے بیٹے کی شکایت کی کہ جی اس نے میری ماں کو یعنی آپ کی بیوی کو گالی دی ہے. ہارون رشید نے دربار لگایا اور اپنے وزراء کو جمع کیا، پوچھا کہ بھئی بتاؤ کہ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے. ایک وزیر نے کہا جی آپ اس کو قتل کر دیں. خلیفہ کی بیوی کو گالی، ولی عہد کی ماں کو گالی تو بہت بڑا جرم ہے، قتل کر دیں. دوسرے سے پوچھا ہاں بھئی آپ کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا جی یہ تو بہت بڑا جرم ہے، اس کی زبان نکلوا دیں. تیسرے سے پوچھا کیا کریں؟ اس نے کہا جی آپ اس کو جلا وطن کر دیں، نکال دیں، اس قابل نہیں ہے کہ یہاں پہ رہے. چوتھے سے پوچھا وزیر سے کہ بھئی کیا کریں؟ اس نے کہا جی ان کی پوری جائیداد کو ضبط کر لیا جائے. پانچویں سے پوچھا کیا کریں؟ اس نے کہا جی جیل میں ڈال دیں. تو ہارون رشید بڑا سمجھدار آدمی تھا، اور اس زمانے کے اندر ایک شاہ بہلول ہوا کرتے تھے، ایک اللہ کے ولی بزرگ، اور ان کے واقعات اکثر میں بھی سناتا ہوں، آپ حضرات بھی سنتے رہیں. تو ہارون رشید نے کہا جی ان سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ بھئی اس کی سزا کیا ہونی چاہیے. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھئی بتاؤ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے کہ جس نے میری بیوی کو اور میرے بیٹے کی ماں کو گالی دی ہے. تو شاہ بہلول نے کہا کہ بھئی اس کا تو یہی ایک اس کی سزا ہونی چاہیے کہ آپ کا بیٹا بھی اس کو گالی دے دے، نہ جتنی گالی اس نے دی اتنی دے، نہ زیادہ سخت دے نہ زیادہ جو ہے وہ ہلکی دے، بس جتنی دی ہے اتنی دے. کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ دے گا تو یہ ظالم بن جائے گا، وہ مظلوم بن جائے گا. تو لہذا انصاف ہونا چاہیے. قرآن کہتا ہے وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ بِمِثْلِهَا، کہ برائی کا بدلہ اتنا ہی دیا جائے گا جتنا اس کے مثل ہونا چاہیے. تو ناظرین، ہارون رشید نے اس سزا کو پسند فرمایا. تو یہ تو اس درجے تک ہے کہ جب انسان معاف نہ کرے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کا تو حکم ہے کہ بھئی معاف کر دو، اور کوئی آدمی اگر آپ کو گالیاں دے رہا ہے تو آپ درگزر کریں. ایک اللہ کے ولی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جا رہے تھے تو ایک شخص ان کے پیچھے لگ گیا اور ان کو برا بلا کہہ رہا ہے، برا بلا کہہ رہا ہے، برا بلا کہہ رہا ہے. تو جب اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچے، کھڑے ہو گئے، اس سے کہا بھئی کچھ اور رہ گیا تو وہ بھی کہہ لو. تو وہ اس کو بڑا غصہ چڑھا کہ میں ایک تو اتنا برا بلا کہہ رہا ہوں، یہ الٹا ریئیکٹ نہیں کر رہے، الٹا کہہ رہے ہیں اور گالیاں دے دو. تو انہوں نے کہا بھئی آپ کو غصہ نہیں چڑھتا؟ انہوں نے کہا غصہ تو چڑھ رہا ہے، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ شاید تمہارے سامنے میری کوئی برائی آ چکی ہے، یا تم مجھے برا سمجھتے ہو، تو اس وجہ سے تم مجھے برا بلا کہہ رہے ہو. اور اس پر میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ ابھی تمہاری برائی میرے سامنے نہیں آئی ہے. اگر اللہ تمہاری برائی میرے سامنے لے آئے جو اللہ نے پردے میں رکھی ہے، تو ہو سکتا ہے میں بھی پھر تمہیں برا بلا کہنا شروع کر دوں. تو ہم دونوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس نے کہا جی آپ کو کیوں شکر ادا کرنا چاہیے؟ کہا اس لیے کہ میری تھوڑی سی برائی ہے جو تمہارے سامنے آئی. اگر اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں میرے اندر کتنی برائیاں اگر اللہ نے وہ سامنے لے آیا سب کے، تو سارے مجھے گالیاں دینا شروع کر دیں، برا بلا کہنا شروع کر دیں. اور تمہیں بھی اس لیے شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہاری کوئی برائی میرے سامنے نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم مجھے برا بلا کہہ رہے ہو. تو لہذا ناظرین، انسان کو بہت صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. کافی باتیں ہوتی ہیں، لوگ آپ کے بارے میں باتیں کریں گے، لوگ آپ کی اچھائیوں کے اوپر سارا پردہ ڈال دیں گے. وہ یہ بھول جائیں گے کہ آپ نے کتنی اچھائیاں کی ان کے ساتھ، آپ نے ان کے ساتھ کتنا احسان کا معاملہ کیا، آپ نے کتنی خیر خواہی کی. صرف آپ کی کوئی ایک چھوٹی سی بات یا کوئی ایک چیز جو ان کو پسند نہیں آئے گی، تو اس کی وجہ سے وہ ساری نیکیوں پہ پانی پھیر دیں گے. تو لہذا بہترین کام تو یہ ہے کہ انسان کو صبر کرنا چاہیے، اور صبر کا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عظیم عطا فرماتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے. ایک دن اللہ کے پاس گئے اور اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے، تو تھوڑے سے پریشان تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا موسیٰ کیا ہوا؟ اللہ کو تو سب کچھ پتہ ہے نا، لیکن اللہ گفتگو کرتے تھے، کلیم اللہ تھے. کہا یا اللہ لوگ جو ہے وہ میرے بارے میں بری باتیں کرتے ہیں، مجھے باتیں سناتے ہیں، اور پتہ نہیں ہر وقت تنگ کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کو بہت تنگ کیا تھا. یہ تو آپ حضرات کو پتہ ہے نا کہ کتنا تنگ کیا ان کو. تو کہا لوگ تو میرے بارے میں اتنی باتیں کرتے ہیں، اتنا برا بلا مجھے کہتے ہیں، اتنا تنگ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ تو پھر بھی ہمارا ایک بندہ ہے، ایک پیغمبر ہے. لوگوں نے تو مجھے نہیں چھوڑا، یعنی اللہ کے بارے میں کتنی بڑی بڑی باتیں کر دی. لیکن سب سے بڑی گالی تو اللہ کو کیا ہے کہ اللہ کہتا ہے اتنی بڑی بات کر دیتے ہیں یہ کہ میرے ساتھ اپنا بیٹا بنا دیا.
میرے ساتھ جو ہے شرک کرتے ہیں. ایک بچڑے کو کیا کیا, ایک گائے کے بے جان بچڑے کو میرے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا اور اس کی عبادت شروع کر دی. تو یہ کتنی بڑی یعنی ایک طرح سے گستاخی ہے. تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ صبر کرو. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے, ہم بھی صبر کرتے ہیں, بہت صبر کرتے ہیں, آپ بھی صبر کریں. اور یقین جانیے کہ صرف صبر کرنے کے علاوہ کوئی آپشن بھی نہیں ہے. اب دیکھیں نا, جب انسان لوگوں سے محبت کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ جب آپ کی محبت کو ڈال دیتے ہیں, تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر جن کو جیلسی بھی ہوتی ہے, جن کو حسد بھی ہوتا ہے اور جن کو پریشانی بھی ہوتی ہے, تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ پھر آپ کے بارے میں باتیں بھی کرنا شروع کر دیں گے. اگر آپ کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں, لوگ آپ کی گفتگو کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کچھ کر لیا ہے, آپ نے کچھ حاصل کر لیا ہے, جبھی تو لوگ آپ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. ایسے تو ہر ایک کے بارے میں تو کوئی بات نہیں کرتا نا. تو جب آپ کچھ اچیو کر لیتے ہیں تو لوگ آپ کے بارے میں جب گفتگو کرنا شروع کر دیں تو سمجھ جائیں کہ آپ ماشاءاللہ کامیاب ہو رہے ہیں, آپ کچھ اچیو کر رہے ہیں, اور جبھی تو لوگ آپ کے بارے میں باتیں کرنا شروع ہو گئے. تو لہذا لوگوں کو درگزر کریں, لوگوں کی باتوں کو سیریس نہ لیں, اپنا مقصد رکھیں سامنے اور فوکس رہیں اور کام کرتے رہیں اخلاص کے ساتھ. انشاءاللہ آپ دیکھیں اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کو سرخرو کرے گا, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا فرمائے جی, آپ حضرات کو بھی عطا فرمائے.